باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اس آیہ مجیدہ میں ایک سوال بھی کر رہا ہے، ساتھ جواب بھی دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ یعنی یقیناً احسان کا بدلہ احسان ہے۔ چاہے احسان چھوٹا ہو تب بھی احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، چاہے احسان بڑا ہو تب بھی احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت سارے احسانات کیے۔ اللہ نے ہمیں والدین جیسی نعمت عطا کی، اللہ نے ہمیں دنیا میں بہت مال و متاع عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارا یہ جو وجود ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت رکھی، یہ بھی رب العزت کا احسان ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت سارے احسان کیے تو ہمیں بھی احسان کا بدلہ احسان کرنا چاہیے، احسان چکانا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علی علیہ السلام فرماتے ہیں آتب اخاک بالاحسان الیہ۔ اگر تم اپنے بھائی کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہو، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی پر احسان کرو اس کو سرزنش کرنے کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کے اوپر احسان کر لو گے تو آپ اس کو جو بھی سرزنش کرو گے دین کے حوالے سے تو وہ آپ کی باتوں کو مانے گا۔ تو دیکھیے بھائی کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، یہ ان صفات میں سے ہے جنہیں خدا پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم لوگوں پر زیادہ سے زیادہ احسان کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اسے ادب سکھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر احسان کریں۔ یہ تعلیمات اسلامی ہے جو ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پہ ملی ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ نے اس کو ادب سکھانے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ برائی کریں گے تو یہ ہمارے دل میں کینے کا اضافہ کرے گا، اور یہ دشمنیاں اس کے ساتھ، یعنی وہ بھی جب آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، گویا ہم دشمنی کا بیج بو رہے ہیں۔ اور مردان الہی کا ہر دور میں یہ شیوا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی نے اس کے ساتھ سلام کیا ہے تو اس کو بڑھ چڑھ کے اس کا سلام کا جواب دیتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی انسان اس کے ساتھ ایک ہاتھ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو آپ دو ہاتھوں سے اس کے ساتھ نیکی کریں۔ اور انسان کے دل میں ہمیشہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان سے بھلائی کرتا ہے۔ یعنی ائمہ ہمارے یہی فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ائمہ ایسے انسان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک واقعہ جو بہترین سبق آموز واقعہ ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک فاختہ بیٹھی ہوتی ہے درخت کے اوپر،
وہ دیکھتی ہے کہ دریا میں ایک چونٹی ہے جو دریا میں کیا کہتے ہیں، دریا میں ڈوب رہی ہے، دریا میں غوطے کھا رہی ہے۔ تو یہ فاختہ جیسے ہی دیکھتی ہے تو درخت سے ایک پتا توڑتی ہے اور جا کے اس چونٹی کے قریب رکھ دیتی ہے۔ تو چونٹی جیسے ہی اس پتے کے اوپر نگاہ پڑتی ہے چونٹی کی، تو وہ فوراً اس پتے کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ دریا کے کنارے آ جاتی ہے۔ تو چونٹی فاختہ سے مخاطب ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں بھی انشاءاللہ آپ سے کبھی نہ کبھی آپ سے اس احسان کا بدلہ احسان چکاؤں گی۔ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ یہ چونٹی دیکھتی ہے کہ ایک شکاری ہے جو درخت کے نیچے کھڑا ہے اور اس نے اپنی بندوق کا نشانہ اس فاختہ کے اوپر کیا ہوا ہے، بندوق کی نالی کا نشانہ فاختہ کے اوپر کیا ہوا ہے۔ ہونے والا تھا کہ یہ فاختہ شکار ہو جاتی تو چونٹی جا کے اس شکاری کے پاؤں کے اوپر سخت کاٹی کرتی ہے، اس کے پاؤں کو کاٹ دیتی ہے۔ جیسے ہی اس چونٹی نے اس شکاری کے پاؤں کو کاٹا تو اس کا نشانہ ادھر ادھر ہو گیا، تو فاختہ کا اس چونٹی نے احسان چکا دیا۔ تو ہر انسان کو بھی یہ جانور ہیں، یہ حیوانات ہیں جو ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، یعنی جانور بھی حیوانات بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے انسان بھائیوں کے ساتھ، جتنے بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔